اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بہت زیادہ خیر عطا فرمائی ہے۔ فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی خیر سے محروم رہے گا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر، اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے نماز کے ساتھ ہمیں قربانی کرنے کا بھی اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو فقط نمازوں پر تو بہت زور دیتے ہیں، لیکن قربانی جیسا اہم جو فریضہ ہے اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ حالانکہ ایک ہی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو دونوں چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو قربانی تو بڑی زور شور سے کرتے ہیں اور بڑی دھوم دھام سے قربانیاں کرتے ہیں، لیکن نماز کے معاملے کے اندر بہت زیادہ سستی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو فقط نمازوں پر زور لگاتے ہیں، قربانی کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور جو فقط قربانی پر توجہ رکھتے ہیں اور نمازیں کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو ان دونوں کے لیے یہ مقام غور ہے کہ اللہ رب العالمین نے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں چیزوں کا ایک ہی آیت کریمہ کے اندر حکم ارشاد فرمایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے لیے ان قربانیوں کے اندر کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے حل بال کے بدلے میں تمہارے لیے نیکی ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اون کا کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اون کے بھی ہر بال کے اندر اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ڈھیروں نیکیاں رکھی ہیں۔ اب قرآن پاک کے اندر اور بے شمار احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قربانی کرنا ہر بندے پر لازم ہے۔ اب کس شخص پر یہ قربانی لازم ہے، واجب ہے؟ تو شریعت نے جو ایک معیار مقرر کیا ہے، جو قربانی کے جو شرائط مقرر کیے ہیں، وہ مین جو ہے نا وہ 3 ہیں کہ ہر مسلمان عاقل اور بالغ مقیم پر قربانی واجب ہے۔ جب مسلمان کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر مسلم پر قربانی لازم نہیں ہے، کیونکہ قربانی ایک عبادت ہے اور عبادت کے لائق صرف مسلمان ہی ہے۔ اور پھر مسلمان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک شرط لگائی کہ وہ عاقل بالغ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان ہو لیکن عاقل نہ ہو، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو، تو اس کے اوپر قربانی لازم نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان ہو لیکن بالغ نہ ہو، نابالغ ہے، تو اس کے اوپر بھی شریعت نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ تم قربانی کرو، تو بلوغت کے بعد اس کے اوپر قربانی لاگو ہوگی۔ اور تیسری شرط لگائی کہ مقیم ہو، مسافر کے اوپر قربانی لاگو نہیں ہوتی۔ کوئی شخص حالت سفر کے اندر ہے تو حالت سفر کے اندر اگر قربانی کے ایام آ گئے ہیں تو اس پر قربانی لاگو نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر وہ کسی شہر کے اندر کم از کم 15 دن ٹھہرنے کی وہ نیت کر لے تو وہ شرعی طور پر وہ حالت اقامت کے اندر آ جاتا ہے، شرعی طور پر وہ مقیم تصور کیا جاتا ہے، تو اب اس پر قربانی لازم ہو جائے گی۔ اب یہ مسلمان عاقل اور بالغ، ایک تو یہ ہو گیا، ان کے اوپر قربانی اس وقت لاگو ہوگی کہ جب یہ نصاب کے مالک بن جائیں گے۔ اب نصاب کیا ہے شریعت کے اندر؟ ویسے تو میں نے جو رمضان کے اندر درس ہوتے رہے ہیں، جو زکوٰۃ کا جو میں نے موضوع چند دن بیان کیا، اس کے اندر میں نے نصاب کے متعلق بڑی مفصل گفتگو کی تھی، لیکن یاد دہانے کے لیے ایک مرتبہ پھر کہ شریعت کے اندر صاحب نصاب اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ جس آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو یا اتنا مال تجارت ہو
اس کے پاس نقدی کی صورت کے اندر اتنی رقم موجود ہو کہ جس کے ساتھ 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو ایسا شخص نصاب کا مالک تصور کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر قربانی لاگو ہوتی ہے۔ اور آج کل کے دور کے اندر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ تو جون 2022 کے اندر لاہور کے صرافہ بازار کے اندر جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے وہ تقریباً 82,000 روپے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس آدمی کے پاس 82,000 روپے ضروریات اصلیہ سے زائد رقم موجود ہو تو اس کے اوپر قربانی لاگو ہو جاتی ہے۔ اب ضروریات اصلیہ کون سی چیزیں ہیں؟ ضروریات اصلیہ کے اندر اس کا گھر آ جاتا ہے، اس کا جو ہے نا وہ گاڑی آ جاتی ہے، اس کے جو جس پیشے کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس سے متعلق جو ہے نا اس کے اوزار ہیں، یہ ساری اس کی ضروریات اصلیہ ہیں۔ اس کے پہننے کے کپڑے ہیں، اوزار ہیں، یہ اس کی ضروریات اصلیہ تصور کی جاتی ہیں۔ ضروریات اصلیہ سے بڑھ کر اگر اس کے پاس اتنی رقم باقی بچ جائے تو اس کے اوپر قربانی لاگو ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے۔ اب زکوٰۃ کا نصاب بھی یہی ہے، قربانی کا نصاب بھی یہی ہے، لیکن زکوٰۃ کے نصاب کے اندر اور قربانی کے نصاب کے اندر دو اہم فرق ہیں۔ قربانی کے نصاب کے لیے یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ جب بندہ صاحب نصاب ہو گیا تو اس نصاب کے اوپر پورا سال گزرے گا تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ لیکن قربانی کے معاملے کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر قربانی کے اندر جو ہے نا وہ قربانی کے جو 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن بھی اگر اس کے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی ہے کہ مطلب 82,000 پہ اس کے پاس رقم آ گئی ہے، چاہے اس کے پہلے دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن بھی اس کے پاس رقم آ گئی ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے اوپر قربانی لازم ہو گئی ہے۔ اور یہ ایک فرق ہو گیا۔ اور دوسرا فرق، زکوٰۃ صرف بڑھنے والے مال کے اوپر لاگو ہوتی ہے۔ جو بڑھنے والا مال ہو، مثلا سونا ہے، چاندی ہے، یا نقدی کی صورت کے اندر جو ہمارے پاس جمع پونجی ہوتی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ جبکہ قربانی واجب ہونے کے لیے مال کا بڑھنے والا ہونا ضروری نہیں، بلکہ آپ کا جو خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ آپ نے جو ہے نا کوئی دکان کرائے پہ دے رکھی ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ یہ جو ہے نا قربانی کرنا لازم ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی مکان ہے تو اس مکان کی قیمت لگا کر یہ دیکھا جائے گا کہ اس نصاب کو پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ اگر وہ پہنچ جاتا ہے تو پھر بھی اس صورت کے اندر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ جبکہ زکوٰۃ کے معاملات کے اندر کرائے والے مکان کو بیچ میں شمار نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے کرائے کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی دکان کرائے کے اوپر ہے تو زکوٰۃ کے معاملے کے اندر اس کی جو آمدن ہے دکان کی، جو آپ کو کرایہ ملتا ہے، اس کرائے پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، دکان پر نہیں ہوتی۔ جبکہ قربانی کے لیے جو ہے نا اس کے کرائے کے اوپر نہیں، بلکہ بذات خود وہ دکان کرائے پر جو آپ نے دی ہوئی ہے، یا جو مکان دیا ہوا ہے، یا جو آپ نے خالی پلاٹ رکھا ہوا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے نا قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر جو زائد چیزیں پڑی ہوئی ہیں، آپ کے استعمال میں نہیں ہیں، آپ نے اپنے استعمال کے لیے وہ چیزیں خریدی لیکن آپ نے ان چیزوں کو استعمال نہیں کیا، آپ کے استعمال میں وہ چیزیں نہیں آئیں، تو اب زکوٰۃ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتی۔ لیکن قربانی کی صورت کے اندر فقہا فرماتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر جو زائد کپڑے پڑے ہیں، یا گھر کی جو دیگر جو ضروریات کی چیزیں اضافی پڑی ہیں، آپ نے کبھی ان کو استعمال ہی نہیں کیا، یہاں تک کہ گھر کے کمرے 5-6 کمرے ہیں، آپ ان میں سے 2 یا 3 کو استعمال کرتے ہیں، باقی جو فارغ پڑے ہوئے ہیں نا، تو ان فارغ کمروں کی قیمت لگوا کر دیکھا جائے گا کہ اگر وہ نصاب کو پہنچتے ہیں تو زکوٰۃ لاگو یہ قربانی لازم ہو جائے گی۔ تو قربانی کے اندر جو ہے نا یہ چیزیں زکوٰۃ سے ذرا مختلف ہیں، تو ان کو ہمیں اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ اور اگر قربانی واجب ہو تو ذبح کرنا جو ہے نا یہ لازم ہے، قیمت صدقہ کرنا یہ کافی نہیں ہے۔ جس آدمی کے اوپر قربانی لازم ہو گئی ہے، واجب ہو گئی ہے، وہ صاحب نصاب ہے، تو اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں قربانی بے شمار لوگ کرتے ہیں، ہر بندے کے گھر میں جو ہے نا وہ گوشت پہنچ جاتا ہے، تو لہٰذا میں ان کو کوئی جو ہے نا نقدی کی صورت کے اندر کسی کی جتنی میں نے قربانی کرنی ہے اتنی رقم میں لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، تو یہ فقط اس کا ایک اپنا ذہن ہے،
شریعت یہ کہتی ہے کہ جو کچھ مرضی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قربانی والے دن خون بہانے سے زیادہ اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی بھی عمل تمہارا زیادہ قربت والا نہیں ہے۔ قربانی والے دن سب سے اہم جو ہمارا فریضہ ہوتا ہے، جو اہم عبادت ہوتی ہے، وہ خون بہا ہوتا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر قربانی 20,000 روپے میں ہوتی ہے تو آپ 20,000 کا حصہ رکھ کر اپنے ذمے سے وہ فرض ساقط کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ قربانی 20,000 کی نہ کریں، 20 لاکھ روپے صدقہ کر دیں، تو آپ کے 20 لاکھ روپے صدقہ کرنے سے آپ کے ذمے جو واجب تھا نا وہ ساقط نہیں ہوگا۔ اگرچہ نفلی طور پر آپ کو اس کا اجر مل جائے گا، ثواب مل جائے گا نفلی طور پر صدقہ کرنے کا، لیکن یہ جو وجوب ہے قربانی کا، تو آپ کے وہ پیسے خرچ کرنے کی وجہ سے وہ واجب آپ کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا۔